حضرات محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک سیاہ ستہ میں سب سے بڑی کتاب جسے بخاری شریف کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث پاک کے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، کیسے وہ خوش نصیب تھے کہ صحابہ کرام جب حضور کا دیدار کرتے حضور کے محفل میں بیٹھتے تھے، کیسے خوش نصیب تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے، حضور بھی بیٹھے، تشریف فرماتے، تو فرمایا کہ وہ آدمی آ گیا، یعنی صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا، فقال متصات یا رسول اللہ، اے میرے آقا یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کیسے وہ خوش نصیب صحابہ تھے، جب بھی کوئی دل کے اندر کوئی بات آتی، الجھن آتی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، اپنی مشکلات کو حل کراتے تھے، اپنے مسئلوں کو حل کراتے تھے۔ جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسا مسئلہ آتا حضور کی بارگاہ میں آتے۔ اب صحابی نے عرض کیا، متصا تو یا رسول اللہ، میرے آقا یہ ارشاد فرمائے قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ما اتلھا، کہ اے پوچھنے والے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، تیرے پاس کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے تو قیامت کو پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ قیامت کا دن تو ایسا ہولناک ہوگا، ایسا خوفناک ہوگا جس کا نام سن کر بندہ کانپ جاتا ہے، اور جہاں ہر ایک نفس و نفسی پکارے گا، ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا، تو اس قیامت کو پوچھ رہا ہے آخر تیرے پاس کون سا عمل ہے، کس عمل پر تجھے بھروسہ ہے، کون سے عمل پر تجھے تکیہ ہے، مان ہے کس عمل پر کہ جس کی وجہ سے تو قیامت کو پوچھ رہا ہے۔ آخر بندے کے پاس کوئی ایسے عمل ہوتے ہیں نا جس پر بندے کو مان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ پر کرم فرما دے گا، مہربانی کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ما اتلھا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اب وہ صحابی رسول شمع رسالت کا پروانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا غلام عرض کرتا ہے، ما اتلھا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ۔ یہ سب حدیث پاک کے الفاظ بخاری شریف کے۔ میرے آقا نہ تو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، بس وہی نماز ہے میرے پاس جو فرضی نماز ہے، میں فرضی نماز ادا کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ اور بڑی زیادہ نمازیں یا نوافل یا رات کو کھڑے ہو کر میں اللہ اللہ کرتا ہوں، یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، بس فرضی نمازیں۔ کثیر صلاۃ ولا صوم، اور زیادہ روزے بھی نہیں، بس روزے بھی وہی ہیں جو فرضی ہیں، سال کے بعد اور رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، کوئی نفلی روزے میں نہیں رکھتا کہ میں قیام اللیل ہو جاؤں یا صیام الدہر ہو جاؤں کہ سارا زندگی روزے رکھتا رہوں یا ساری راتیں کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہوں، وہ میرے پاس چیز نہیں ہے۔ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، اور یا رسول اللہ میرے آقا میرے پاس اتنے خیرات بھی نہیں ہے کہ میں سخی اقواؤں، لوگوں میں خیرات کرتا رہوں، بس وہی زکوٰۃ جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی اور زیادہ خیرات بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بات ٹھیک ہے، تو نے کہا نمازیں فرضی پڑھتا ہوں، روزے فرضی رکھتا ہوں، زکوٰۃ فرضی دیتا ہوں، اور کوئی اعمال نہیں ہے، تو پھر قیامت کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تجھے کس عمل پر بھروسہ ہے، مان کس عمل پر ہے؟ اب وہ صحابی رسول کہنے لگا، میرے آقا ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جس پر مجھے بڑا مان ہے، مجھے بڑا فخر ہے اس مان پر،
اس عمل پر، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ پر کرم فرما دے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ کون سا عمل؟ عرض کیا وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سونیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اس وجہ سے اس عمل کے مان کی وجہ سے میں قیامت کو پوچھ رہا ہوں کہ اس عمل کا مجھے ثمرہ کب ملے گا، اس کی کب جزا مجھے رب عطا فرمائے گا۔ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو زیادہ نمازیں پڑھا کر، یا زیادہ دن رات، یا زیادہ روزے رکھا کر، یا زیادہ حج و عمرے کیا کر، یا زیادہ تبلیغیں کیا کر، یہ نہیں کہا، یا زیادہ خیرات کر لیا کر، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انتا مع من احببت۔ جب اس نے یہ کہا کہ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ آقا میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہوں، میری محبت ہے نبی کے ساتھ بھی اور خدا کے ساتھ بھی پیار محبت ہے، تو حضور نے آگے جواب کیا دیا انت مع من احببت، اے شمع رسالت کے پروانے تو قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے، یعنی نبی کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ پیار ہے تو نبی کے ساتھ تمہارا ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہ نبی کا پیار، نبی کی محبت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کام آنے والی باقی عملوں کا کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ باقی عمل جتنے ہیں، نمازیں ہیں، زکاتیں ہیں، یہ ہمارے فعل ہیں، حکم رب کا ہے، رب کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فعل ہے، ہمارا کسب ہے۔ روزے کا حکم رب نے فرمایا، روزہ رکھنا بھی ہمارا فعل ہے، زکوٰۃ و خیرات دینا یہ بھی اپنا ہمارا فعل ہوتا ہے، لیکن جو محبت ہے اللہ کے نبی کی محبت ہے، یہ ہمارا فعل نہیں بلکہ یہ رب کی نعمت ہے، رب کی عطا ہے۔ رب جس سینے کو چن لیتا ہے اس سینے کے اندر اپنی اور اپنے نبی کی محبت رکھ لیتا ہے۔ ہر ایک کے سینے میں، ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔